حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مظلوم تاجر کا طویل اور جذباتی واقعہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو ہلا دے گا بلکہ آپ کو ظلم اور انصاف کے بارے میں ایک گہرا سبق بھی دے گا۔ یہ واقعہ اس غریب تاجر کا ہے جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا، لیکن جب اس نے اپنے دکھ اور دکھڑے کو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو کیسے اس کا معاملہ حل ہوا۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ واقعہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ حق کبھی چھپتا نہیں اور سچائی کا بول بالا ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ کے بازار میں ایک غریب تاجر اپنے مال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے پاس جو بھی سامان تھا وہ اپنی محنت سے کمایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عاجزی اور سادگی تھی جو اس کی زندگی کی مشکلات کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ شخص بہت ایماندار اور محنتی تھا، لیکن اس کے حالات ہمیشہ سازگار نہ رہے۔ اس نے ساری رات جاگ کر اپنا مال تیار کیا تھا تاکہ صبح بازار میں جا کر بیچ سکے اور اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ بازار میں جب وہ بیٹھا تو ایک بڑا تاجر اس کے پاس آیا۔ وہ شخص بظاہر بہت امیر اور بااثر لگ رہا تھا۔ اس نے اس غریب تاجر سے سارا مال خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ غریب تاجر خوش ہو گیا کہ آج اس کا سارا مال بچ جائے گا اور وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکے گا۔ لیکن اس بڑے تاجر نے سارا سامان لے کر یہ کہا کہ وہ شام کو پیسے دے گا۔ غریب تاجر اس کے بڑے نام اور حیثیت کی وجہ سے بھروسہ کر بیٹھا اور اپنا سارا سامان اسے دے دیا۔ لیکن جب شام ہوئی اور وہ غریب تاجر اس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس ظالم تاجر نے نہ صرف پیسے دینے سے انکار کیا بلکہ اس غریب تاجر کو دھمکیاں بھی دیں کہ اگر دوبارہ کچھ کہا تو نقصان اٹھائے گا۔ ظلم اور مایوسی، غریب تاجر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بے بسی اور لاچاری کی حالت میں تھا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی پیسے بچے تھے اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ تھا کہ وہ دوبارہ مال خرید کر بیچ سکے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت افسردہ اور مایوس تھا۔ اس کے گھر میں بچے بھوکے تھے اور اس کی بیوی بیمار تھی، مگر اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ دنیا انصاف سے خالی ہے اور مظلوم کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ابھی زندہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے معاملے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ کے نبی انصاف کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ اگلی صبح جب وہ غریب تاجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ وہ کسی بڑی پریشانی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تاجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے روتے ہوئے اپنا حال بیان کیا کہ کیسے ایک بڑے تاجر نے اس کا حق چھینا اور اسے دھمکیاں دیں۔ اس کی بات سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب تاجر کو تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ کا نبی تمہارے ساتھ ہے، چلو ہم اس تاجر کے پاس چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس غریب تاجر کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ اس بڑے تاجر کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور پیار سے اس شخص کو پکارا اور فرمایا، اللہ کا خوف کرو اور اس مظلوم کا حق واپس کرو۔ جو تم نے کیا ہے وہ ظلم ہے اور اللہ کو ظلم پسند نہیں۔ بڑا تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی جھوٹ یا فریب نہیں چل سکتا۔ اس کا دل کانپنے لگا اور اس نے فوراً اپنے ظلم کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلطی پر تھا، میں نے ظلم کیا۔ پھر اس نے فوراً اس غریب تاجر کا حق واپس کر دیا اور اس سے معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کو نصیحت کی کہ وہ آئندہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے اور ہر کسی کے حق کو پورا کرے۔ اس بڑے تاجر نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ غریب تاجر جب اپنا حق واپس لے کر گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر خوشی اور سکون تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدا اور اپنی بیوی کا علاج کروایا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو ہمیشہ یاد رکھا۔